آپ سب کی سلامتی ہو. بے شک ہم یہاں پر اکٹھے ہیں ایک بڑے ایشو کو لے کر, اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جس طرح ہماری بیٹی آرزو کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ اب کوئی دوسری آرزو ہمارے سامنے آئے, اسی لیے ہم زندہ قوم ہونے کے ناطے ہم اپنی آواز اٹھاتے ہوئے یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور اس تمام واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور ہم بالکل قطعاً خاموشی اختیار نہیں کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کو بازیاب کروایا جائے اور جو بھی ظلم ہوا ہے اس کا مکمل طور پر حساب لیا جائے. اسی لیے ہم اپنے تمام عہدیداروں سے, عدلیہ سے, پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں ہمبل کہ یقیناً اس بات پہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے تاکہ ہم اس فیملی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے حق میں آج اس کام کو کر سکیں. سو ہماری بہن بھی یہاں پر ہے جو کچھ کہنا چاہیں گی, کیونکہ ہم سب ایک ہیں. وہ آج آرزو کراچی کی بیٹی نہیں بلکہ وہ ہم سبوں کی بیٹی ہے. جی, میں پرائم منسٹر صاحب سے اور باقی جو ہماری جو غیر قوم ہے, میں ان سے ایک التجا کرنا چاہتی ہوں کہ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہوا تھا, بیٹی جو تھی زینب بیٹی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا, تو اس کے لیے پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی, پورا ملک کھڑا ہو گیا تھا. اور آج ایک واقعہ, آج ایک ثانیہ پیش آیا ہے جو بیٹی آرزو کے ساتھ ہوا ہے, لیکن ابھی تک پرائم منسٹر صاحب خاموش ہیں, کافی لوگ خاموش ہیں. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جس طرح بیٹی زینب کے لیے سب لوگ کھڑے ہوئے تھے, اسی طرح بیٹی آرزو کے لیے کھڑے ہوں. ابھی تک کیوں خاموش ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک مسیحی بچی ہے اور زینب جو تھی وہ ایک مسلمان تھی, اسی لیے آج تک ابھی تک ہماری بچی کو انصاف نہیں ملا. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس بچی کو انصاف دلوایا جائے, اس بچی کو اس کے ماں کے پاس, اس کے ماں باپ کے پاس لے کے جایا جائے. آپ لوگوں سے ہماری التماس ہے, اور جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے. اسی طرح جلسے ہوتے رہیں گے, اسی طرح ہم سڑکوں پہ, روڈوں پہ نکل آئیں گے. تو آپ لوگوں سے ہماری ابھی ہم صرف ریکویسٹ کر رہے ہیں, ابھی آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے منت کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کو سلامت اس کی ماں کے پاس پہنچایا جائے. اگر آپ ہماری آواز نہیں سنیں گے تو مجبوراً ہمیں ایکشن لینا پڑے گا. جی, آرزو کو انصاف دو, 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 آرزو کو انصاف دو. جس طرح میری بہن نے بتایا کہ جب بات زینب کی تھی تو ہر ایک زبان کھل پڑی, ہر ایک آنکھ آنسوؤں سے نم ہو گئی. لیکن آج جب ایک مسیحی بچی کی بات ہے تو اس کے لیے نہ ہی کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے اور نہ ہی ابھی تک کوئی انصاف کی بات سامنے آئی ہے. سو لہٰذا اس احتجاج کا ریکارڈ کروانا صرف ایک ہی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس بچی کو بازیاب کروایا جائے, اور جو ناانصافی ہوئی ہے حکومت پاکستان سے التجا ہے کہ اس ناانصافی کا جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس خاندان کو انصاف دلائیں تاکہ کل کو کوئی اور آرزو اور کوئی اور زینب نہ ہو. تھینک یو, شکریہ. خدا کرنا چاہتی ہیں تو موقع ہے, آپ بول سکتے ہیں. میری عمران خان اگر ریکویسٹ ہے کہ بڑی مہربانی ہے تہاڈی کہ تسی ساڈی بچی نو انہاں دے کولوں چھڑا دو. تہاڈے اگے منت ہے ساڈی. کی ہے خیال اسی پاکستانی نہیں, اسی تہانوں ووٹ نہیں دے, ہم بیٹیاں دی, ساڈیاں نوہاں دی, ساڈیاں دھیاں دی عزت ہی نہیں اس ملک چ محفوظ, تے پھر اسی اتنے رہ کے کی کرنا؟ ساڈا تے اتنے کوئی حق نہیں نہ ہے رہن دا. وہ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. اسی میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں یہاں جیسا کہ ہم سبھی کو پتہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے آرزو
राजा का केस चल रहा है, जिसको जबरदस्ती एबडक्ट करके और उसको फोर्स कन्वर्जन्स के थ्रू जो है वो उसका मजहब चेंज करवाया गया। और 13 साल की बच्ची, जो कि कानूनी तौर पर भी मुकम्मल तौर पर गलत बात है, जो कि कानून पाकिस्तान की इजाज़त जिस बात की नहीं देता, उसके मुताबिक जो है उससे निकाह किया गया और उसको ज़बरदस्ती रखा गया है। सो मेरी तमाम तर हुकूमत पाकिस्तान से, तमाम तर मसीही भाइयों से, मसीही बहनों से, मसीही लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सब एक हों, और ये वक्त है हमारे एक होने का, ताकि आरजू राजा आज जिस तकलीफ में, कल को हमारी बेटियां और उसमें ना गुजर सके। सो हमें आज मुत्तहिद होने की जरूरत है, आज हमें अपने घरों से बाहर निकलने की जरूरत है। अब हमें इस खौफ की चादर को उतारना है। इस खौफ की चादर में अगर रहेंगे तो कल एक आरजू नहीं, हमारी बहुत सी आरजुएं इस तरह जबरदस्ती किडनैप होकर और उनके साथ शादी की जाएगी, और वही 13 साल की बच्ची को जिस तरह से आज उसके साथ हुआ, कल बहुत सी आरजुएं इस लपेट में आ सकती हैं। सो मेरी दरख्वास्त, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे क्या है, निकले अपने घरों से और इस आरजू के लिए हम मिलकर यकजहती के साथ आज आवाज उठाएं, ताकि दुश्मन जिस तरह के भी बुरे इरादे रखते हैं, ताकि वो इस बात को समझ जाए कि दोबारा कभी किसी मसीही बहन या किसी बच्ची पर बुरी नजर नहीं डालनी। खुदावन में आप सबकी सलाम। हम समझते हैं कि जिस तरह से हमने ज़ैनब के लिए आवाज़ उठाई, हम आरजू के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमने मज़हब का जो है फ़र्क नहीं जाना, बल्कि हमने इंसानियत को प्रमोट किया है। तो इसलिए लिहाजा जिस तरह से भाई ने भी बताया कि लॉ ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ना उसकी एज थी, वो निकाह के क्राइटेरिया में नहीं आती थी, तो भी जबरन तौर पर इस्लाम कबूल करवाना और उसके बाद निकाह करना ये निहायत ही ज़्यादती है। और हम इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। शुक्रिया।